بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مفتی عبدالرحمن شاہین صاحب، آپ سے سوال ہے، مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وبعد، سوال آپ احباب نے سن لیا ہے. مشرک جو چیز ذبح کرتا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ مشرک بھی دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ مشرک ہے جو سرے سے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی انداز میں توحید یا ایمان یا کسی بھی اسلامی عقیدہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں اس کو اپنانے و اختیار کرنے والا نہیں ہے. لیکن ایک قسم مشرک کی جو ہے وہ اسلام بھی موجود ہے، کلمہ بھی موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی کچھ شرکیہ اعمال اور افعال وہ لوگ کرتے ہیں. ان دونوں میں اہل علم نے، سلف صالحین نے تھوڑی سی تفریق کی ہے. اور پھر ذبیحہ جو ہے جسے ذبح کیا جا رہا ہے اس کے متعلق بھی دو باتیں جاننا ضروری ہے. ایک تو جو مشرک ہے کسی بھی انداز میں ایمان کا قائل ہی نہیں ہے، توحید کا یا رسالت کا یا جو اسلامی عقائد ہیں ان میں سے کسی بھی اعتقادیات کو اپنانے اختیار کرنے والا نہیں ہے، جسے مشرک محض کہا جا سکتا ہے. تو ایسے شخص کا جو ذبیحہ ہے تو وہ بالاتفاق حرام ہے. بالاتفاق تقریباً علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے. اور بالخصوص وہ جو غیر اللہ کے نام پر اور غیر اللہ کے تقرب کے لیے یا کسی ایسے مقام اور جگہ پر جو شرک کے کسی مظہر کا وہ مقام ہو ادائیگی کا، تو ایسی جگہ پر اور اس کا ایسا ذبیحہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جو ہمارے بعض کلمہ کو مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ عقائد کے اندر شرکیہ اعمال اور افعال بھی موجود ہیں، ان کے ایمان اور ان کے شرک کے متعلق بھی کچھ اختلاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذبیحے کا بھی. اگر ان میں سے بھی کسی نے کوئی ایسی چیز جو وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو کسی آستان کے اوپر، کسی ایسی مقرر کی ہوئی جگہ کے اوپر، اور وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، تو یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اور مقصود غیر اللہ ہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب یا اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا نام ہی مقصود نہیں ہے، تو ایسا ذبیحہ وہ بھی بالاتفاق حرام ہے. اور جو دنیاوی مقاصد کے لیے بعض اوقات ذبح گوشت بنانے والے ذبح کرتے ہیں، اس کا کسی مذہبی ذبح کے ساتھ اعتقادی کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسے چیز نہیں ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں. اس میں بھی ہمارے جو کچھ سلف صالحین میں سے بزرگ گزرے ہیں احتیاط ہی کا پہلو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں، جیسا کہ فتاوی الحدیث میں بھی شیخ سید نذیر حسین کے متعلق لکھا ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب وہ بالکل غیر اللہ کے نام پر ہے یا غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہے یا کسی ایسی جگہ اور مقام پر اس کو ذبح کیا گیا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں ظاہری طور پر، تب بھی اس ذبیحے کو کھانا جائز نہیں ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. شاہین صاحب، سوال ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ سلام عام کرو، جب سامنے مشرک آ جائے تو کیا اسے سلام کہنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسا کہ سوال کے اندر بھی موجود ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو. حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہ علی من عرفت او لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، یا جس کو نہیں جانتے یا نہیں پہچانتے. سلامتی کی دعا مومن اور مسلم کی تعریف میں بھی یہ بات شامل اور داخل ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. زبان سے سلامتی یہی ہے ایک کہ ہم اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں، اور
جب ہمیں کوئی سلام کرتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ مومن ہے جو ہمیں سلام کہتا ہے ہم نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ مشرک اگر شرک کی حالت میں مر کے ہی دنیا سے چلا جا چکا ہے تو پھر تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی سلامتی کی، رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی اور اس کی بلندی درجات یا کسی بھی انداز کی اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی جا سکتی۔ سلامتی میں بھی یہی چیز شامل اور داخل ہے۔ البتہ ایک زندہ ہمارے سامنے مشرک ہے، اس نیت اور ارادے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اپنی رحمت سے اس کو اللہ تعالیٰ اسلام نصیب فرما دے، اس نیت اور ارادے سے اگر دعا کی جائے تو کچھ اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو شرک کے اوپر برقرار رکھتے ہوئے کہ وہ جو شرکیہ کام کر رہا ہے ان کو یہ سلامتی کے ساتھ اسی طرح ادا کرتا رہے، چلتا رہے اسی طرح ہی، تو یہ ایسی سلام کی دعا اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ شاہین صاحب آپ ہی فرما دیں کہ وضو کے بعد ہوا خارج ہو جائے تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ شاہین صاحب آپ فرما دیں، وضو کے بعد ہوا خارج ہو جائے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا جب نہیں؟ یقیناً ہوا خارج ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ واضح ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ مل حدث ہو، کہ فساء او ذرات، ہوا خارج ہو یا بدبو محسوس ہو، اور یہ یقینی یعنی علامتیں ہیں یہ دونوں چیزیں اس بات کی کہ یقینی طور پر قطعی طور پر وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا خارج ہو جائے اور خارج ہونے کا یقین ہے۔ محض بعض اوقات پیٹ میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز نکلنے والی ہے لیکن وہ خارج نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اس کے خروج پر نکلنے پر اگر یقین نہیں ہے، تیقن نہیں ہے، محض شک ہے، تو ایسی صورت میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب تیقن حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز خارج ہوئی ہے تو پھر یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہ اسلام میں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اگر والدین لڑکی کی رضامندی کے مطابق رشتہ نہیں کرتے تو کیا اس صورت میں عدالت کے سامنے لڑکی کا نکاح جج بطور ولی بن کر کر سکتا ہے، جس کو عدالتی نکاح کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نکاح کے جو احکامات بیان فرمائے ہیں وہاں متعدد مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صورتوں میں نکاح کر دینے کا جو حکم دیا ہے وہ اولیاء کو دیا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اگر بعض صورتوں میں نکاح سے منع کیا گیا ہے تو بھی اولیاء کو، کہ اپنی جو تمہاری ولایت میں آنے والی خواتین ہیں ان کا کسی مشرک کے ساتھ نکاح کر کے نہیں دینا۔ عمومی طور پر جتنے بھی قرآن کریم میں نکاح کے لیے صیغے استعمال ہوئے ہیں خطاب مردوں کو کیا گیا ہے اور نکاح کی نسبت بھی مردوں کی طرف کی گئی ہے۔ صرف قرآن میں ایک جگہ ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جہاں نسبت جو ہے وہ عورت کی طرف کی گئی ہے، اور وہ بھی 2 دفعہ طلاق اس کو ہو چکی ہے، اور تیسری دفعہ کی طلاق کے بعد جو ہے تو ایک ہے جسے ہم بکر کہتے ہیں، جس کا پہلا ہی نکاح ہے۔ تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیان فرماتی ہیں کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جو عورت اپنا نکاح خود کر لیتی ہے تو وہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غالباً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ وہ عورتیں اللاتی ینکحن انفسہن بغیر اذن ولی، کہ جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لیتی ہیں تو وہ زانیہ اور بدکارہ ہے۔ جہاں ولایت کی شرط ہے نکاح کے لیے، ولی کا ہونا ضروری ہے، وہاں ایک بات اور بھی ایک روایت میں جو لفظ آتے ہیں کہ ولی مرشدن، کہ ولی بھی وہ ہو جو عورت کے اپنی بیٹی کے یا اپنی مولیہ کے مفادات کو بھی اس کی رشد ہو نصیب ہو، وہ ان کے معاملات کو سمجھتا ہے، اس کی خیر خواہی اور اس کی بھلائی کو مد نظر رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام میں عورت کو بھی اس کی رضامندی کو بھی اہمیت دی گئی، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے
کہ ایک عورت، ایک بچی ہے، اس کے نکاح اس کے والد نے کر دیا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو آ کر پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے باپ نے انکحہ ابی، میرا نکاح جو ہے وہ میرے باپ نے مجھے کر کے دے دیا ہے، مجھے بھی اس میں کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان شئت، اگر تو چاہتی ہے تو تجھے اختیار حاصل ہے کہ تو اس کو برقرار رکھتی ہے یا نہیں. لیکن اس نے تو اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو برقرار رکھا تھا، باقی رکھا تھا. اور کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ پتہ چل جائے کہ عورتوں کو بھی کچھ ایسا حق حاصل ہے یا نہیں ہے. جو سوال کے اندر صورت بیان کی گئی ہے کہ بعض اوقات والدین جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور بچی کی مرضی کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، تو یہ باہمی طور پر رضامندی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. جب زبردستی کی جائے گی تو پھر نکاح کے متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے. جو صورتحال یہ ہے ہمارے ملک کے اندر عمومی طور پر چل رہی ہے کہ والدین کی اجازت اور مرضی کے بغیر عدالتوں میں جا کر جو ہے وہ نکاح کر لیا جاتا ہے اور والدین کے علم میں بھی نہیں ہوتا. اور بس اوقات پھر والدین اسی نکاح کو جاری بھی کر لیتے ہیں، اس پر راضی بھی ہو جاتے ہیں، صرف یہ اس بات کا ڈر اور خوف کرتے ہوئے کہ اگر ہم نے ماں باپ سے بات کی تو شاید انکار کر دیں تو جا کر عدالتوں میں نکاح کروا لیا جاتا ہے. بعد میں والدین بھی مجبوراً راضی ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں بھی جو ہے عدالت کا جو صورتحال بنتی ہے، جیسا کہ میں ایک حدیث پہلے بھی اشارہ کر سکتا ہوں، کیا ہے میں نے، کہ مرشد اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بھلائی، اس کی خیر اور بچے کی جو منشا ہے یا خواہش ہے اس کو بھی مد نظر رکھے. فَإِنِ اشْتَاجَهُ، اگر اختلاف پڑ جاتا ہے بعض اوقات ولایت کے اندر، ایک ولی ایک طرف دینا چاہتا ہے بچی کو، دوسرا دوسری طرف دینا چاہتا ہے، یا یہاں فریقین کہ بچی اور والدین کا آپس میں مشاجرہ ہو جاتا ہے کہ تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں والدین کرنا چاہتے ہیں وہاں بچی راضی نہیں ہوتی، جہاں بچی کرنا چاہتی ہے وہاں والدین وہاں راضی نہیں ہو جاتے، تو فالسلطان ولی من لا ولی لہ. تو یہاں سلطان یعنی کہ جو سلطہ ہے یا جو حکومت ہے یا جو اختیار ہے یا جو عمومی طور پر اسلامی حکومت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی تھی، بعد میں بھی رہی ہے، شرعی حکومت، اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے، مگر اس میں بھی وہ پیش ہو کر اپنی ولایت کا حق اس کو سونپے گی اور اس کے ولایت کے حق ملنے کے بعد وہ اگر نکاح کر دیں گے تو اس میں کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن ایسی صورت کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک غلط فہمی ہے، ہر نکاح بھی عدالتی نہیں ہوتا ہے. یہاں سے لوگ یہی سمجھتے ہیں جو نکاح کرانے والے ہیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں عدالت میں، وکیلوں کے چیمبر کے اندر بیٹھ کر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جج ہے اور یہ تم اس کے سامنے بیان دے رہی ہو، سمجھتے ہیں کہ وہ نکاح ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کا جو قانون ہے میری معلومات کی حد تک، عدالت کو، عدالت کے جج کو یا قاضی کو قانوناً بھی نکاح کر کے دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. نکاح اپنی مرضی سے کیے جاتے ہیں. عدالت ان کیے ہوئے نکاح کو کہتی ہے کہ جب انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں. نکاح کا فیصلہ عدالت بھی نہیں کرتی. میرے تجربے کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں، نہ عدالت نکاح کرتی ہے، اس کو عدالتی نکاح کہہ دیا جاتا ہے. عام طور پر جو ہے عام کچہری کے اندر پھرنے والے ملا پکڑ کر ان سے نکاح کروا دیا جاتا ہے. البتہ وہ وکیل اور لڑکا اپنے تحفظ کے لیے اسٹامپ لکھوا لیتے ہیں، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عدالتی نکاح ہے. بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں نہ جج کو پتہ ہوتا ہے، نہ عدالت کو پتہ ہوتا ہے، نہ عدالت انوالو ہوتی ہے، نہ کوئی قانون پاکستان کے دستور کی کوئی ایک ایسی کوئی آئینی شکل نہیں ہے جس کی روح سے قاضی کو یا جج کو حق حاصل ہو کو وہ نکاح کر کے ولی بن کے نکاح کر کے دے. ایسی کوئی شکل موجود نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے ہی ہوتا ہے. اس لیے ایسے جو نکاح ہیں یہ کہنے کو کہہ دیا جاتا ہے عدالت کا نکاح، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے. شاہین صاحب، ایک آدمی اگر کسی کا دنیاوی کام کرتا ہے اور کمیشن لیتا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے، یہ ثبوت ہے؟ دنیاوی امور دینی اعتبار سے تو یہی ہے کہ تعاون علی البر والتقوی، نیکی، بھلائی، خیر اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی، نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. کسی کو اچھائی کا راستہ دکھانا، نیکی اور خیر کا راستہ دکھانا، اس کے دنیاوی یا دینی فائدے کی اس کو خبر دینا، اس سے آگاہ کرنا، اس کی رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، یہ ایک مومن کا دوسرے مسلم مومن کے لیے ایک شرعی حق بھی ہے. اور مومن جو ہے وہ خیر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا تھا کہ افتاح للخیر، تم بھلائی کی چابی بن جاؤ، کنجی بن جاؤ، اور مغلاق للشر، شر کو بند کرنے والے. تو اسی سے ایک مومن سے دوسرے مسلمان کو ویسے ہی خیر پہنچنی چاہیے. باقی یہ کہ دنیاوی معاملات کے اندر
بعض اوقات ایک شخص کے اندر صلاحیت نہیں ہے کسی چیز کی خرید اور فروخت کی، وہ دوسرے کسی آدمی کے ذمے لگا دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ڈھونڈ کے دو، اور وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کے کچھ محنت بھی ہوتی ہے، کچھ اخراجات بھی صرف ہوتے ہیں، تو اس کے عوض کے طور پر وہ کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آتے تھے، لیکن وہ سیدھے سادے سے ہوتے تھے، منڈی کے اور بازار کے اور شہر کے کچھ لوگ آگے چلے جاتے تھے، شہر سے باہر ہی ان کے ساتھ مکا کر کے آگے لے آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمسار کہا جاتا تھا اور سمسرہ کہتے ہیں۔ آج کل بھی کمیشن کو جو ہے نا جدید لغت میں سمسرہ کہتے ہیں، اور سماسرہ یہ جسے دلالی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ وہ کوئی آدمی کسی کا سمسار نہ بنے، کہ لوگوں کو کھلا چھوڑ دو، وہ آپس میں خرید اور فروخت کریں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر، صحیح بخاری کے اندر بھی، حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی ایسی جو ہے احادیث موجود ہیں۔ اور اسی طرح باہر جا کر لوگوں سے پہلے سودے کر کے لے آنا اور پھر اپنی مرضی سے آ کر ان کی خرید اور فروخت کرنا، اس کے اندر جو ہے اپنا حصہ رکھنا، یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس چیز سے بچا جائے۔ ہاں، جس صورت میں کوئی بندہ کسی کے لیے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، اپنا فون، اپنا پیٹرول بھی لگاتا ہے، تو وہ اگر اپنے ان چیزوں کے استعمال کے عوض میں کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ فوت شدہ بندے کی قبر پر دعا کے طور پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر مومن اور مسلمان ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ اس کی قبر کے اوپر، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک خاتون رہا کرتی تھی، بعض روایات میں رجل کا ذکر بھی آئے ہیں، لیکن مشہور بات ہے کہ اس کے رات کو اس کی فوتگی ہوتی ہے، راتوں رات ہی دفن کر دیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح خبر ملتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں کہ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ آئے، حتیٰ کہ صحابہ بھی ساتھ تھے، اور آپ نے اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھایا۔ قرآن کریم میں بھی جو یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، مشرک اور جو خالص منافق، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن کا نفاق واضح ہو چکا تھا اور اللہ نے ان کی خبر دے دی تھی کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان کے قبر پہ نہ کھڑے ہوں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، قبر کا ذکر پہلے ہے، صلاۃ کا ذکر بعد میں ہے۔ تو اشارہ ملتا ہے اس بات کا کہ قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اگر مومن اور موحد ہے۔ شرط یہی ہے کہ وہ ہماری دعا کا، ہمارے جنازے کا مستحق ہے فوت ہونے والا۔ اگر اس کے عقیدے میں شرک اور اس انداز کی کوئی کفر چیز موجود ہے تو اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا، تاکہ اصل جنازہ تک بھی اس کا جائز نہیں ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا چھ جائے کہ قبر پر۔ اگر کسی انسان کا گھر ایک شہر میں ہے اور اس کی زمین یا جائیداد، کاروبار کسی دوسرے شہر میں ہے، تو کیا جب وہ اپنی زمین، کاروبار پر جائے گا تو نماز قصر ادا کرے گا؟ اور قصر نماز کتنی مسافت پر جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو معاملہ ہے کہ انسان ایک شہر میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہے اور اس کی زمین یا جائیداد کچھ دوسرے شہروں میں ہے، اور وہ وہاں وقتاً فوقتاً جاتا ہے، آتا ہے، وہاں اس کی مستقل طور پر رہائش اور سکونت نہیں ہے، نماز قصر کے سلسلے میں میری معلومات کی حد تک ملکیت کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، کہ وہاں اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یہ نماز قصر کی شروط میں سے یہ بات شامل نہیں ہے میری معلومات کی حد تک، باقی اللہ عالم۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہے سفر، جسے عمومی طور پر عرف عام میں لوگوں کے آنے جانے میں، چاہے وہ اپنی جگہ بھی ہو، جب بھی کوئی جاتا ہے تو وقتی طور پر ہی جاتا ہے، عارضی طور پر اس کی دیکھ بھال کے لیے یا ایسے کچھ ذمہ داریاں، کچھ امور سر انجام دینے کے لیے، اور پھر اس نے وہاں رہنا نہیں ہے، اسے وہاں کا مقیم نہیں سمجھا جاتا۔ وہاں اپنی ملکیت کے باوجود بھی عزیز و اقارب پوچھتے ہیں بھی آپ نے واپس کب جانا ہے، اپنے گھر واپس کب جانا ہے، وہاں سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں رہائش ہوتی ہے، جہاں اس کی اصل حضر ہے، رہائش ہے، اس کو ہی جو ہے بنیاد بنایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے، صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ جب اپنی بصرہ کے قریب ایک جاگیر تھی، وہاں جاتے تھے تو ان کو متعلق آتا ہے کہ وہاں قصر کرتے تھے، لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ سفر اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ موطئ مالک میں ایک روایت جو آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 3 فرسخ کی ہے، فاصلے کے اعتبار سے ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل ہوتا ہے، 3 میل۔ مگر ہمارا یہاں جو میل چلتا ہے یہ انگریزی میل ہے۔ جب یہاں انگریز آئے تھے تو اس زمانے میں انہوں نے جو میل رائج کیا تھا وہ نسبتاً جو عراقی اور اصل میل تھا اس سے یہ کم ہے، کلومیٹر تو اور بھی مزید کم ہے، لیکن جو وہ میل تھا وہ اس سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ تو اس کے جو ہے نا 3 فراسخ 3 فرسخ کے اوپر جو ہے
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی اجازت دی ہے یا قصر کی ہے، تو وہ ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا، 9 میل جو عراقی یا پرانے جو عربی ہیں وہ اس کے وہ ہو یا اس سے آگے اس سے زیادہ کچھ سفر ہو تو اس کے لیے انسان جو ہے وہ قصر کرے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں 3 برد کا ذکر آتا ہے اور ایک برد 12 میل کا ہوتا ہے۔ وہ جگہ در حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی تھی یا صحابہ نے قصر کی، اور وہ فاصلہ اتنا تھا، اس کا فاصلہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ فاصلہ اتنا تھا، مگر وہ فاصلہ جو ہے وہ تحدید کے لیے نہیں ہے، توقید کے لیے نہیں ہے کہ مقرر کر دیا جائے کہ وہی فاصلہ ہی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ جو صحیح حدیث امام مالک کی موجود ہے، اہل علم نے اسی کو ہی بنیاد بنایا ہے، 9 میل جو پرانے۔ مسجد کے اوپر گھر بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مسجد کا وہ حصہ جو نماز باجماعت، خطبات جمعہ وغیرہ اور ایسا جہاں جو مذہبی عبادات ہیں ان کی ادائیگی کے لیے مخصوص ہے، اس میں فضیلت الشیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ تعالی اور جماعت کے کچھ دیگر مفتیان کا بھی یہی رجحان ہے کہ ایسی صورت میں اس حصے کے اوپر جو عبادت کے لیے مخصوص ہے مستقل رہائش بحیثیت میاں بیوی کے جو ہے وہاں اختیار نہ کی جائے، یا کم از کم جو میاں بیوی والے معاملات ہیں ان کے لیے اس جگہ کو جو ہے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر مسجد کا کوئی ایسا حصہ ہے جہاں عبادت نہیں ہوتی، مثال وضو والی جگہ ہے یا اس طرح کوئی اور الگ سے والا خانہ یا ایسا مکان بنا ہوا ہو، مین جو عمارت ہے نماز والی اس سے الگ تھلگ، تو اس میں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے۔ جہاں پہلے سے مسجد ہو اس کو گرا کر وہاں پلازا یا مارکیٹ بنانا اور اس کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے، اور وہ جگہ بھی مسجد کے لیے وقف ہو؟ جب شروع میں ابتدا میں ہی اس جگہ کو مسجد کے لیے مختص کر دیا گیا ہے تو وہ وقف بھی کر دیا گیا ہے، تو جب اس کو مسجد کا درجہ اور مقام حاصل ہے تو وہ پھر قیامت تک کے لیے اس کو مسجد ہی سمجھا جائے گا، اس کو کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاویٰ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور کا ایک واقعہ نقل کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ہوا تھا کہ ایک جگہ پہلے سے مسجد تعمیر شدہ موجود تھی اور مقصد جو ہے اس کو اندر توسیع دینا بھی تھا، اور جو بازار میں آنے جانے اور راستے کی جو رکاوٹ تھی اس کے لیے وہ مسجد جو ہے مسئلہ بن رہی تھی، تو اس کو منتقل کرنے کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت دی تھی۔ تو ایسا کوئی اجتماعی نوعیت کا معاملہ ہو، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں فتوے وغیرہ لکھ لی، اور جب سوال کی تہہ تک پہنچا جاتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی ذاتی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں یا دنیاوی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں، اجتماعی یا دینی کوئی ایسا مفاد بہت کم ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح مسجد کا تقدس، مسجد کا احترام، مسجد کی اہمیت وہ ختم ہو جاتی ہے کہ جگہ جگہ بدلتے ہیں۔ ایک ہے کہ کسی بھی جگہ پر وقتی طور پر عارضی طور پر نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کو خاص کیا گیا صرف مصلی کے طور پر، اور اس کو مستقل مسجد کی حیثیت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کو مستقل مسجد کی حیثیت دی جاتی ہے۔ نماز باجماعت بھی چاہے ہوتی رہے، تسلسل سے بھی ہوتی رہے، اس کا حکم اور ہے۔ جو مستقل مسجد ہے اس کو اس طرح جو ہے بلا وجہ یا بغیر کسی شرعی عذر کے دنیاوی یا کسی ذاتی مقصد کے لیے جگہ کو تبدیل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ شاہین صاحب آپ ہی فرما دیں، اگر کسی کا وضو خروج ہوا سے بار بار ٹوٹتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس سلسلے میں جو ایک جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے بیماری کی وجہ سے، ایسا کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے سلسلے بول جیسے ہوتی ہے، مسلسل پیشاب کے آنے کی بیماری، اس طرح ہوا کا معاملہ بھی ہے، مسلسل ہوا خارج ہوتی ہے، اور اس قدر کہ کوئی شخص ایک نماز مکمل بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا پوری سلام تک، پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بار بار ایک ہی نماز کے اندر کئی دفعہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے استحاضہ ہے، استحاضہ والی عورت ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم غسل کرو اور وضو کرو اور پھر اپنی نماز تم پڑھو، تو اتنی دیر بھی اس کا وضو نہیں روک سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے کہ وہ وضو کر کے پھر اپنی نماز کو شروع کر لے، اور یہ اس کی بیماری ہے اور عذر شرعی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس کی نماز کو انشاءاللہ قبول کر لے گا، امید ہے۔ اور وہ جہاں انسان کی اپنی وسعت نہیں ہے، انسان کی اپنی جو استطاعت ہے، طاقت ہے، جب اس کی حدود سے کوئی چیز باہر ہو جاتی ہے جو انسان کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت میں جو چیز نہیں ہے تو وہ اللہ کے سپرد ہے۔ صحیح حدیث سے فوت شدگان کی قبروں پر دعا کا طریقہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں فوت شدہ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا، رحمت کی دعا، بلندی درجات کی دعا، وقتاً فوقتاً قبر کے اوپر جا کر بھی ان کے لیے دعا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا۔ ماعز اسلمی کے حوالے سے جو ہے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کی تھی، اور دفن کے بعد بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کو حکم دیا تھا کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ لَهُ التَّثَبُّتَ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، ابھی اس سے سوال ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سوالات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ثابت قدم رکھے، صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے بعض روایات میں تذکرہ آتا ہے، اور بعض میں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شدت اور فتویٰ بازی سے اعتراض کیا جائے، کیونکہ بعض مقامات پر قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگنے کا ذکر موجود ہے، اور مومن موحد مسلمان جو فوت شدگان ہیں ویسے قبروں کے اوپر ان کے لیے وقتاً فوقتاً ان کی نہایت حکم عن زیارت القبور فزوروها، آؤ جاؤ، جا بھی سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں۔ هذا ما عندي واللہ اعلم۔ حضرت اسی سے متصل خواتین کے بارے میں بتا دیں کہ ان کا قبروں پر جانا دعا کرنا کیسا ہے؟ عمومی طور پر جب قبروں کے اوپر جانا منع تھا تو وہ ممانعت سب کے لیے تھی، اور بالخصوص خواتین کے لیے۔ بعض حدیث کے اندر لعن اللہ الزائرات القبور کے الفاظ جو آتے ہیں، اس سے بعض اہل علم نے یہ سمجھا ہے کہ خواتین کے لیے آنا جانا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رات بقیع کے قبرستان میں چلے گئے تھے، یستغفر لأہل البقیع، اور ان بقیع والوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، پھر باہر تشریف لے گئی، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبروں کے اندر چلی گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب محسوس ہوا کہ رسول وسلم دعا ختم کر کے واپس پلٹنا چاہتے ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹی اور تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اور سانس پھولا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا تو یہاں آنا ہی غلط تھا، تم یہاں کیوں آئی ہو، اس کے اوپر تو میں لعنت کر چکا ہوں یا روک چکا ہوں۔ تو جو فزوروہا کا جو حکم ہے وہ عموم کے اوپر مشتمل ہے، جب مردوں کو اجازت ملی تو اس کے تحت خواتین کو بھی، لیکن نسبتاً خواتین کے اندر جو ہے وہ صبر، تحمل، برداشت اور ان چیزوں کی طرح قلت ہوتی ہے، جزع فضا وہ زیادہ کرتی ہیں۔ خطرہ یہ اس بات کا ہے کہ وہ وہاں جا کر کوئی غیر شرعی امور نہ ادا کریں، اور جو یہ آج کل جس نیت اور ارادے سے قبروں پہ عورتیں جاتی ہیں یا لوگ جاتے ہیں، وہ مرد جائیں یا خواتین، جیسے کسی نیک آدمی کی قبر کے اوپر اولیاء اللہ کے قبور کے اوپر عرس وغیرہ اور اس انداز کے جو میلے ٹھیلے اور ان اجتماعات کے اندر جو ایک بدعی عقیدے کے ساتھ جن کا ایک تعلق ہے، تو ایسی صورت میں وہ تو عورتوں کا جانا تو ایک طرف رہا، مردوں کا بھی ان بدعی عقائد کے تحت جانا جو ہے شرعاً وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ایک کوئی مومن موحد صحیح دین اور شریعت کا علم رکھنے والی خاتون ہے، وہ اپنے کسی عزیز یا عزیزہ کی قبر پر جاتی ہے اور پردے کے تقاضے بھی اور شریعت کے دوسرے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھتی ہے، تو جواز موجود ہے اس بات میں۔ کیا واش روم کے اندر وضو کیا جا سکتا ہے؟ محض ایسی جگہ جہاں پر انسان پیشاب کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایسی جگہ ملحق ایسی ہوتی ہے جہاں وضو کرنے کے لیے جگہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں کوئی ایسی شرعی ممانعت کی دلیل نہیں ملتی کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں وضو نہیں ہوگا۔ متصل ہے، ساتھ ہی ہے، اور آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ حتیٰ کہ گھروں کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ آبادی سے بھی دور ہونا چاہیے یا مکانات سے بھی الگ ہونا چاہیے۔ اگر فی نفس ہی جو وضو ہے اس کے جو شروط ہیں ان میں ایسی بات کوئی داخل نہیں ہے کہ اس جگہ پر جو ہے نا وضو نہیں ہو سکتا۔ جس عورت کے روزے بچوں کی ولادت اور رضاعت میں مصروف رہنے کی وجہ سے قضا ہو چکے ہیں، ان روزوں کی قضا کیسے ہوگی؟ کیا فدیہ کفایت کر جائے گا؟ مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی، یا حاملہ یعنی ایسے جو حمل کی کیفیت میں تھی اور روزہ رکھنے سے اس کے حمل پر یا اس کی صحت پر جو ہے کچھ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، یا اس کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا وہ کسی دیگر نقصان کی طرف جا سکتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اہل علم نے اجازت دی ہے کہ یہ روزے کو بعد میں رکھ لیں،
وضع حمل کے بعد یا جب رضاعت کا مرحلہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے دودھ پلانے والا، تو اس وقت جب وہ روزے رکھ لیں۔ تو ایسی صورت میں فدیہ یہ جو دینے کا تصور ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ جو شیخ فانی ہے، جس کے لیے ایسی کوئی آئندہ باقی صحت کی مزید کوئی امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ صحیح اپنی پہلی اصلی حالت میں بیماری سے اٹھ کر واپس آ سکے اور پھر بحال رکھ سکے، تو جو اس کے اندر استطاعت سے، روزے کی استطاعت سے محروم ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا فدیہ کیجیے۔ جس حد تک خواتین کو ہے کہ وہ بعد میں امید ہے کہ حمل سے فارغ ہو کر یا دودھ پلانے سے فارغ ہو کر روزہ رکھ سکتی ہیں، تو زیادہ اعلیٰ افضل بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے روزے کو خود رکھیں بجائے دوسروں کے رکھانے کے۔ اگر ایسی صورت ہے کہ بسا اوقات کیفیت جو ہے وہ اگلے رمضان تک چلی جاتی ہے اور روزے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ صحیح بخاری میں کتاب الصوم میں کہ ہم یعنی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے جو اگلا شعبان آ جاتا تھا تو اس کے اندر بھی آ کر رکھ لیتی تھی۔ تو اس حد تک، جس حد تک ممکن ہے، صحت یاب ہونے کی امید ہے یا ان معاملات سے فارغ ہو کر جو ہے وہ صحیح ہو کر ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو اس وقت رکھے جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ صاحب، ایک امام مسجد جس کی تنخواہ 10,000 ہے، کیا اس کا زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ زکوٰۃ کے استحقاق کے لیے جو شروط ہیں اس کے لیے امام ہونا یا نہ ہونا اور مسجد میں ہونا یا نہ ہونا تو نہیں ہے۔ جو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو قرآن میں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، جب وہ شخص امام بھی ہے مسجد کا، اس میں سے کسی زمرے میں وہ آتا ہے مستحق کے، تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں اپنے اس ذمہ داری اور ڈیوٹی کے ایوزانے کے طور پر نہیں، ویسے وہ فی نفس ہی مستحق ہے کہ وہ اس قدر اس کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے، بسا اوقات جو ہے وہ فقیر کے زمرے میں آ جاتا ہے، یا والعاملین علیہا کے تحت کوئی ایسا جو ہے ذمہ داری اس کو سونپی جاتی ہے، تو اس ذمہ داری کے عوض میں تو اس کو وہ زکوٰۃ میں سے ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ آخری 1-2 سوال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ختم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا۔ اب اہل حدیث کو زیارت ہو تو حق ہے، اگر بریلوی دیکھے تو جھوٹ، وضاحت فرما دیں۔ کتاب ہے جسے المحند المفند کہا جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے خود بنیادی طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ہم عقائد کے اعتبار سے اشعری اور ماتریدی ہیں۔ 80 سے زیادہ دارالعلوم دیوبند کے فاضلین، مفتیان اور شیوخ الحدیث کے اس کے اوپر دستخط موجود ہیں۔ تو جب وہ خود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اشعری اور ماتریدی ہیں، تو ہم پھر کون ہوتے ہیں ان کو اہل سنت میں شامل کرنے والے، داخل کرنے والے؟ اور اس میں اہل قبور سے توسل بھی جائز لکھا ہوا ہے، جو کہ ایک شرکی عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قبر سے سننا، قبر سے جواب دینا اور استمداد، یہ بھی لکھا ہوا ہے جو کہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وحدت الوجود کے بھی وہ لوگ قائل ہیں جو کہ کفری عقیدہ ہے۔ اور یہ سوال کیا تھا؟ خواب کی بات ہے۔ تو بہجت القلوب ایک کتاب ہے مفتی صوفی محمد اقبال کی، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا معمول تھا کہ میں مدینہ میں یہ رہتے تھے اور کوئی بھی کام جو ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مراقبے کیے بغیر نہیں کیا کرتا تھا۔ تو میں نے لندن جانا چاہا، رمضان میں جاتا تھا، لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، یہ مدینہ سے ہی لندن جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ سے میں نے پوچھا تو اس مراقبہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ تم جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، مگر ساتھ مجھے بھی لے جانا، میری بھی ٹکٹ۔ تو میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے بھلا وہاں جانے کی، جب ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے تو ایک مولوی کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے سمجھا کہ ایسے ہے کہ میری ٹکٹ بھی ساتھ کروا لینا۔ یہ ٹکٹ والا چکر قادری صاحب کا بھی نہیں ہے، ادھر دوسرے محلے میں بھی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں لمبا سفر تھا، جہاز میں جا رہا تھا، میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی، مجھے نیند آ گئی۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا، اب یہ خواب کی بات نہیں ہے، جاگتے جی میں نے دیکھا کہ ساتھ والی سیٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے کہا کہ اقبال تم تو نہیں لے کر آ گئے، میں آ گیا ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ پوری سفید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمہ بھی لگایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمہ بھی لگایا ہوا ہے اور داڑھی بھی کیا ہے، پوری سفید ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ احادیث میں موجود ہے، تو اس حلیے کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے چند بال جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے۔ آپ کی ٹھوڑی کے اوپر لا تزید عن 17 شعرہ، جو 17 بالوں کے یعنی 20 شعرہ 20 بالوں سے زیادہ نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصبغ بہن، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رگا کرتے تھے۔ تو اب پوری داڑھی ہی سفید، اور پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کو حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے نقص پاک پیدا کیا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی ہی کم کر کے اینک پہنا دی. جی تو اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شکل صورت اور اس کا پورا حلیہ احادیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے. تو جس شخص کو وہ اس حلیہ کے مطابق اگر کوئی مومن ہے، صحیح عقیدے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رؤیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وہ شکل دکھاتا، اور دکھاتا بھی نظر بھی وہی آتی ہے کہ شیطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا یتمثل بی، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شیطان کسی دوسری شکل میں آ کر اس کے وہم و وسوسے میں یہ بات ڈالے کہ یہ نبی ہے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بسا اوقات شیطان ایسا کر سکتا ہے کہ شکل کسی اور کی ہو، جیسا کہ اس بیان کرنے والے نے کہا کہ اینک پہنی ہوئی ہے، داڑھی کھلی سفید ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہی نہیں تھی، حلیہ ہی نہیں تھا، مگر ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ کیا ہے، نبی ہے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. یہ کنفرم ہونا ضروری ہے کہ واقعی رسول اللہ کا حلیہ جو احادیث کی صحیحہ کے اندر موجود ہے وہی ہو، اور دیکھنے والا بھی صحیح عقیدے کا حامل ہو. تو عالم رؤیا میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جاتی ہے تو یہ ممکن ہے. اگرچہ بعض اہل علم نے اس کا بھی اختلاف کیا کہ جس نے مجھے دنیا میں دیکھا ہوا ہے اور پھر وہ مجھے خواب میں دیکھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے ہی ان لوگوں کے متعلق، لیکن عمومی طور پر یہ عالم رؤیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور صحیح مومن اور موحد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شکل دکھائی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ ہر دکھائی جانے والی شکل رسول اللہ کی ہو، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے.